السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو موجوسی تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، اے بھائی، تو نے آگ کی 73 سال پوجا کی اور میں نے 35 سال پوجا کی ہے۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمیں بھی اس طرح جلاتی ہے جس طرح ہمارے غیر کو جلاتی ہے۔ اگر اس نے ہمیں نہ جلایا تو ہم اس کی پوجا جاری رکھیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ آگ جلا کر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، کیا آپ مجھ سے پہلے آگ میں ہاتھ رکھیں گے یا میں اپنا ہاتھ رکھوں؟ بڑے بھائی نے کہا، تم ہی رکھو۔ چنانچہ چھوٹے بھائی نے اپنا ہاتھ آگ میں رکھا تو اس کی انگلی جل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر نکال کر کہا، میں نے تیری اتنے سال پوجا کی اور تو نے مجھے ہی جلا ڈالا۔ پھر اس نے اپنے بھائی سے کہا، اے بھائی، آؤ ہم ایسی ذات کی عبادت کریں گے کہ اگر ہم گناہ کریں اور ہم اسے 500 سال تک چھوڑے رہیں اور وہ ایک لمحہ کی عبادت اور ایک مرتبہ استغفار کرنے سے ہماری مغفرت فرما دے۔ اس کے بھائی نے اس کی بات کو مان لیا اور کہا، ہم کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو ہمیں سیدھا راستہ بتائے۔ چنانچہ وہ اتفاق رائے سے دونوں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بصرہ کی ایک دیہات میں دیکھا کہ آپ عام لوگوں کی مجلس میں بیٹھے واعظ کر رہے ہیں۔ جب دونوں بھائیوں کی نظر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو کہنے لگا، میرا ارادہ اسلام قبول کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ میں نے زیادہ زندگی آگ کی پوجا کی ہے اور جب میں اسلام قبول کروں گا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے، اس لیے مجھے ان کی ملامت سے آگ زیادہ پسند ہے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے اس سے کہا، تم ایسا نہ کرو، کیونکہ لوگوں کی ملامت ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن دوزخ کی آگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بڑے بھائی نے اس کی حق بات کو نہ سنا تو چھوٹا بھائی بولا کہ تو اپنے مال اور ارادے کا مالک ہے، جو تیرا دل کرتا رہ۔ اس کے بعد بڑا بھائی واپس آ گیا اور چھوٹا بھائی اپنے بیوی بچوں سمیت حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا۔ جب آپ مجلس سے واعظ سے فارغ ہوئے تو اس نے اٹھ کر آپ کو اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور درخواست کی کہ سارے گھرانے کو مسلمان کریں۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو مسلمان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نو مسلم جوان اپنے گھرانے سمیت واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے اپنے دوست احباب سے چندہ جمع کرنے لگے تو اس نے دیکھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ واپس آیا اور ایک ویران جگہ میں ایک آباد گھر دیکھا تو وہاں ٹھہر گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا، بازار جا کر کوئی مزدوری کرو اور کوئی سامان خرید کر لاؤ تاکہ ہم کچھ کھا پی سکیں۔ چنانچہ وہ بازار گیا لیکن کسی نے اس کو مزدوری پر نہ رکھا تو اس نے دل میں سوچا کہ اللہ پاک کا کام کیوں نہ کیا جائے، لہٰذا اس نے دوسرے دن ایک خالی جگہ میں جا کر مغرب تک نماز پڑھتا رہا۔ پھر وہ خالی ہاتھ اپنے گھر واپس آ گیا۔ بیوی نے پوچھا، تم کوئی سامان کیوں نہیں لائے؟ اس نے کہا، میں نے آج بادشاہ کے ہاں کام کیا لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں دیا اور کہا کہ کل دوں گا۔ چنانچہ سب گھر والے بھوکے ہی سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ پھر بازار گیا لیکن اس دن بھی کوئی کام نہ ملا۔ اس نے حسب معمول شام تک اللہ پاک کی عبادت کی اور پھر خالی ہاتھ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، بادشاہ نے جمعے کا دن کا وعدہ کیا ہے۔ جب جمعہ کا دن آیا تو وہ بازار گیا تو پھر بھی کوئی کام نہ ملا۔ وہ حسب معمول عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو اس 2 رکعت نماز پڑھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے اسلام کے ساتھ عزت بخشی اور تو نے مجھے ہدایت کا تاج پہنایا۔ تو اس کی دین کی عزت اور اس
دین کی برکت سے میرے دل سے میرے اہل و عیال کا خرچے کا فکر دور فرما دے، کیونکہ مجھے اپنے بال بچوں سے اب شرم آتی ہے اور ان کے ایمان کی حالت بدلنے کا مجھے خوف ہے، کیونکہ ان کے اسلام لانے کا نیا نیا زمانہ ہے۔ وہ ظہر کی نماز کے وقت جامع مسجد میں گیا اور اس کے بچوں پر بھوک کا غلبہ تھا۔ تبھی ایک شخص آیا اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان ہے جس کے ہاتھ میں سونے کا طباق ہے جو کہ سونے کے رومال سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے عورت سے کہا، اس طباق کو پکڑ لو اور اپنے خاوند سے کہنا یہ تیرے 2 دن کی اجرت ہے، اگر تو زیادہ کام کرے گا تو تجھے اور زیادہ اجرت ملے گی۔ اس کی بیوی نے وہ طباق لے لیا اور دیکھا کہ اس میں 1000 اشرفیاں ہیں۔ ان میں سے ایک اشرفی لے کر صراف کے پاس گئی۔ صراف نصرانی تھا۔ جب اس نے اشرفی کا وزن کیا تو 1 مسکال 4.5 ماشے یا 2 مسکال سے زیادہ وزنی تھی۔ جب اس نے اس اشرفی سے نقش کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ آخرت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ یہ دیکھ کر صراف نے اس عورت سے کہا، تو نے یہ اشرفی کہاں سے لی اور کیسے لی؟ عورت نے سارا قصہ بیان کیا تو صراف کہنے لگا، مجھ پر بھی اسلام پیش کرو۔ تو اس نے اسلام پیش کیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر صراف نے اس عورت کو 1000 درہم دیے اور کہا کہ اس کو خرچ کرو، جب بھی ختم ہو جائیں تو مجھے بتانا۔ اس عورت نے درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ جب خاوند مغرب کی نماز پڑھ کر خالی ہاتھ گھر واپس آنے کا ارادہ کیا تو اس نے رومال بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی، عاجزی کے ساتھ ادا کی اور رومال کو مٹی سے بھر لیا اور اپنے دل میں سوچنے لگا، اگر بیوی نے پوچھا تو کہوں گا کہ یہ آٹا ہے اور یہی میرا کام کی اجرت ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کو کھانے کی خوشبو آ گئی تو اس نے رومال کو دروازے کے پاس رکھ دیا تاکہ اس کی بیوی کو پتہ نہ چلے۔ پھر اس نے بیوی کے بارے میں پوچھا اور گھر کا حال احوال دریافت کیے تو بیوی نے سارا ماجرا بیان کیا تو اس نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر بیوی نے پوچھا، رومال میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے بارے میں نہ پوچھو۔ اس کے بعد وہ رومال کے پاس گیا، رومال سے مٹی کو باہر پھینکنے کا ارادہ کیا۔ جب اس رومال کو کھولا تو دیکھا کہ وہ مٹی اللہ کی قدرت سے آٹا بن چکی ہے، اور اس نے اس انعام پر اللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا اور مسلسل اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہا حتیٰ کہ فوت ہو گیا۔ اللہ پاک اس پر رحم کرے اور ہر مسلمان کو ایسا ہی توکل عنایت کرے، آمین بجاہ النبی الامین۔